الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون، یہ بدلہ اس چیز کا جو تم زمین میں ناحق پھولے نہ سماتے تھے اور بے جا فخر کرتے پھرتے تھے۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین، اب آؤ جہنم میں ہمیشہ رہنے کے لیے، اس کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، کیا ہی بری جگہ ہے تکبر کرنے والوں کی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 24واں سورۃ مومن کی آیات مبارکہ 75 اور 76 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں ذکر ہوا تھا جہنمیوں کے بارے میں کہ جن لوگوں نے کتاب کو جھٹلایا، انبیاء کو جھٹلایا، حالانکہ اللہ نے رسول اور انبیاء ان کی ہدایت کے لیے بھیجے تھے، جو ان کے ساتھ مخلص تھے اور جو ان کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے تھے، تو انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، بلکہ ان کو طرح طرح کی تکالیفیں دیں، اذیتیں دیں۔ تو ایسے لوگوں کو گردنوں میں توق ڈال کر اور زنجیریں ان کے ہاتھ پاؤں میں ڈال کر ان کو گھسیٹا جائے گا جہنم کی طرف۔ اب جہنم کیا ہے؟ جہاں کھولتا ہوا پانی ہے، اسی میں وہ جلائے جائیں گے، جس طرح پٹرول کو سمجھ لو۔ اور جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے، اور اگر وہاں سے ایک چنگاری بھی، تھوڑی سی چنگاری نہیں، معمولی سی اس دنیا میں آ جائے تو ساری دنیا بھسم ہو جائے۔ اور وہاں جہنمی لوگ نہ جئیں گے نہ مریں گے، اور پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ جنہیں تم شریک کرتے تھے، اللہ کی توحید کا تم انکار کرتے تھے، انبیاء تمہیں توحید کا درس دیتے تھے، انبیاء تمہیں شرک سے منع کرتے تھے، کفر سے منع کرتے تھے، تم ان کی بات نہیں مانتے تھے، بلکہ تم اپنے معبودوں کو پکارتے تھے، نہ جو سن سکتے تھے نہ جو دیکھ سکتے تھے۔ اب وہ کہاں ہیں؟ ان کو بلاؤ، وہ تمہاری مدد کو آئیں۔ تو پھر وہ کہیں گے کہ ہم بھٹک گئے تھے، یہ اب اقرار بھی کر لیا، اور پھر اس کے بعد اس بات سے مکر گئے کہ ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ پہلے اقرار کر لیا، اللہ نے اقرار کرا لیا، پھر کیا کیا؟ انکار کر دیا کہ جی ہم تو ان کو نہیں پکارتے تھے۔ کیوں؟ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، تاکہ ہمارے پاس کوئی ہیلا حجت ہو جائے۔ تو اس وقت ان کی اس انکار کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سرزنش کی جائے گی۔ اور یہاں یہ ہے کہ وہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اور پھر ذکر ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ گمراہوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ وہ کیوں نہیں دیتے؟ مقصد یہ ہے کہ جو ہدایت کا متلاشی نہ ہو، جو ہدایت کا طلبگار نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتے۔ ہاں، جو ہدایت کا طلبگار ہو، اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا، جو بھی اللہ کے آگے اس سے ہدایت مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیں گے۔ جو اپنے گناہوں کو گناہ سمجھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دیں گے۔ جو گناہوں کو گناہ بھی نہ سمجھے تو اس کو توبہ کی توفیق کیسے ملے گی؟ تو یہی حال ان کفار اور مشرکین کا ہے
کہ یہ اپنے عمل کو گناہ سمجھتے بھی نہیں ہیں. اگر گناہ سمجھتے تو شرک سے باز آ جاتے. اگر گناہ سمجھتے تو انبیاء کی بات مان لیتے. اگر ان کو آخرت پر یقین ہوتا کہ مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے تو انبیاء کی بات مان لیتے. لہٰذا ان کا آخرت پر یقین نہیں تھا. وہ کہتے تھے بھائی یہ دنیاوی زندگی ہے جہاں جیسے چاہو آپ کی مرضی جیسے رہو, جس طرح آج کل جدید طبقہ کہتا ہے, جس طرح یورپ میں کہا جاتا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ان کو یہ سزا ملے گی جہنم کی. اور پھر آج جو 2 آیات مبارکہ پڑھی گئی ہیں کہ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض, یہ بدلہ اس چیز کا کہ جن پر تم تفرحون فی الارض, زمین پر فخر کرتے تھے, تکبر کرتے تھے, بغیر کسی حق بات کے تم پھولے نہیں سماتے تھے. اور وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ, اور تم بے جا اتراتے پھرتے تھے. یعنی تم یہ گمراہی, یہ تمہاری یہ گمراہی اس بات کا نتیجہ ہے کہ تم کفر و تکذیب اور فسق و فجور میں بڑے ہوئے تھے. تم فسق و فسق نہیں سمجھتے تھے, گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے تھے, شرک کو شرک نہیں سمجھتے تھے, اور تم اپنی اس بات پر کیا کرتے تھے, تکبر کرتے تھے. ہم ٹھیک کیوں کہ تمہارے پاس دولت تھی, تمہارے پاس شہرت تھی, تمہارے پاس طاقت تھی, اور جو انبیاء تھے وہ کمزور طبقے سے تھے, نہ ان کے پاس مال تھا نہ ان کے پاس دولت, ان کے پاس صرف اللہ کی مدد تھی, اور اللہ کے وہ چنے ہوئے تھے, منتخب تھے. اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے ان کو منتخب کیا تھا, ان کو انبیاء اور رسولوں کا تاج بنایا تھا, لیکن تمہارے لیے یہ معمولی بات تھی. اور تم اپنے اس گناہوں پر, اپنی اس شرک کی زندگی پر, اپنی اس کفر کی زندگی پر بڑے فخر کرتے تھے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے. تمہاری کمزوروں پر تک نہیں پڑتی تھی. تو اب ان کو کیا کہا جائے گا, ادخلوا ابواب جہنم, آؤ آپ جہنم میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو. ادخلوا, داخل ہو جاؤ, ابواب جہنم, جہنم کے دروازوں میں, فی خالدین فی, اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. خالدین مانا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, کہ یعنی اب آپ کا ٹھکانہ, اب آپ کی رہائش, اب آپ کا مسکن, اب آپ کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہے. اب آپ کو ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے, اور یہ تمہارے لیے ہی جہنم بننی تھی. اگر تم اس وقت انبیاء کی بات مان لیتے, اگر تم اپنی اصلاح کر لیتے, کفر سے باز آ جاتے, شرک سے باز آ جاتے, تو پھر آج تمہیں یہ برا دن دیکھنا نہ پڑتا, یہ بری جگہ دیکھنی نہ پڑتی. کیونکہ مثوى المتکبرین, کہ تکبر کرنے والوں کے لیے کیا ہوتا ہے, یہی بری جگہ ہے. فبیسا, پس بری ہے, مثویٰ جگہ, فبیسا مثوى المتکبرین, بس یہ بری جگہ ہے تکبر کرنے والے کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تکبر سے بچائے. تکبر بڑی بیماری ہے, جس نے تکبر کیا اللہ نے اس کو اس دنیا میں بھی سزا ملتی ہے. جو متکبر آدمی ہوتا ہے نا, اس کو مرنے سے پہلے اس دنیا میں بھی سزا ملتی ہے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا تھا تکبر میری چادر ہے, جو اس کو اوڑھنے کی کوشش کرے گا میں اس کو بھسم کر دوں گا. تو جو متکبرین ہیں اس دنیا میں بھی اللہ کی عذاب کا, جب ان کی وہ مہلت ختم ہو جاتی ہے تو نشانہ بنتے ہیں, اور مرنے کے بعد تو اللہ رحم کرے. تو یہاں یہی ہے, یہ جہنم پر مقرر فرشتے بھی اہل جہنم کو کہیں گے کہ اب ہمیشہ رہو, تم نے انبیاء کو جھٹلایا تھا, تم نے اللہ کے رسولوں کی بات نہیں مانی تھی, تمہیں جن لوگوں نے دین کی دعوت دی تھی تم نے ان کو جھٹلایا تھا, تم اپنی خواہشات پر چلتے تھے, تم فطرت کے خلاف عمل کرتے تھے. اب مزے کرو, اب یہ تمہارا ٹھکانہ ہے. اب وہ تمہارے معبود بھی تمہارے کام نہیں آئیں گے, وہ تمہارے سردار بھی تمہارے کام نہیں آئیں گے, وہ تمہارے رہنما جن کے لیے تم جانیں قربان کرتے تھے اب وہ بھی تمہارے کام نہیں آئیں گے. ہاں, اب نہ کام آنے والے اعمال ہیں. اگر تم اس دنیا میں اچھے اعمال کرتے تو آج وہ تمہارے کام آتے.
آج تمہارے وہ ڈیفینس بنتے، آج وہ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچاتے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو، تمام جو اللہ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، اور مسلمانوں کو آپس میں پیار اور محبت دے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے جو مسلمانوں کو فروعی اختلاف پر اور علمی اختلاف پر لڑاتے ہیں اور کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو عقائد والا بنائے، توحید والا بنائے، اور پکی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک فار مور ویڈیوز۔ السلام علیکم۔